بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ رمضان کیسے گزرے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا روزے داروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی ہے اور کس طرح سے روزے کے فائدے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے روزے کے احکام۔ کسی بھی عبادت کو خوبصورت ہونے کے لیے بہترین اور اچھی یعنی اسے اول درجے کی اجر ملنے کے لیے جیسا ہم کہیں گے، اس کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ وہ عبادت کو کس طرح سے انجام دیں، کس طرح سے اس عبادت کو کرے تاکہ ہماری عبادت قبول ہو، اسے ایک اعلیٰ درجہ ملے، اس عبادت کو ہم سنت کے طریقے سے کر سکیں اور اس میں اگر کوئی غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو آج ہم ایسی طرح دیکھیں گے کہ روزے کے کیا احکام ہیں، کیا چیزیں ہیں، روزہ کب فرض ہوا، روزہ کن پر فرض ہے، روزے کی شرائطیں کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان ساری چیزوں پر ہم نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں یا سنت ہیں یا نفل ہیں۔ تو تمام کتاب و سنت اور اجماع یہ کہتا ہے کہ روزے فرض ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں 185 میں فرماتے ہیں، جو رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب روزے جو ہیں کب فرض ہوئے؟ شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ کن پر فرض ہیں؟ ہمارے پاس ایک کوشچن آئے گا، تو روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر جو عاقل ہو۔ اب شرط کیا ہے؟ عاقل ہو، یعنی پاگل، مجنون یا بے سمجھ نہ ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، صحت مند ہو، مقیم ہو، اور عورت جو حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ یہ شرطیں رکھی گئی ہیں۔ مسلمان ہونا یعنی مسلمان ہی روزہ رکھے گا، مسلمان پر ہی روزہ فرض ہے۔ اگر کافر کہے کہ نہیں ہمارے مسلمان بھائی روزہ رکھ رہیں گے، ہم بھی اس طرح سے روزہ رکھیں گے، تو روزہ درست نہیں ہوگا۔ روزے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری ہے روزے کے لیے شرط بالغ ہونا۔ بالغ ہونا شرط ہے، لیکن ہم چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھا سکتے ہیں، انہیں بھی عادت ڈالنے کے لیے دھیرے دھیرے، تاکہ انہیں روزے کی عادت پڑے، تو ہم ان لوگوں کو روزہ رکھوا سکتے ہیں ان کی صحت کے مطابق، ان کی جیسی صحت ہے اس کے مطابق جتنا وہ برداشت کریں۔ لیکن ہر بالغ پر جو ہے روزہ فرض ہے۔ کسی بالغ کو آج ہم کیا دیکھتے ہیں، ہمارے بچے بالغ ہیں، ایگزام کے نام پر ہم روزے چھوڑ رہے ہیں، پڑھائی کی ان کے بوجھ کے تلے، پڑھائی کا بہت زیادہ ان کو سٹریس ہے، پڑھائی کا بوجھ ہے، کل پیپر ہے، نہیں چھوڑ دو، اس طرح سے ہمارے بہت، نہیں گرمی ہے، دھوپ ہے، چھوڑ دو، بچے اسکول جا رہے ہیں، چھوڑ دو، یہ آج ہمارے پاس بہت عام ہو گیا ہے۔ دیکھیے شرط آئی ہے ہر بالغ پر روزہ رہنا ہے، وہاں پر کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ گرمی کی وجہ سے ہر بالغ کوئی روزہ چھوڑے گا یا کسی پڑھائی کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا، نہیں، جو بھی بالغ ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا یا لڑکی، اس پر روزہ فرض ہے۔ تیسری ہمارے پاس کیا تھی؟ کہ جن کا عاقل ہو، یعنی مجنون نہ ہو، کیونکہ پاگل اور مجنون پر جو ہے روزے کو فرض نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، ایک سونے والا جب تک وہ کہتا نہیں ہے، وہ مجنون جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، اس پر شریعت کے احکام فرض نہیں، تیسرا وہ بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ چوتھی شرط ہمارے پاس کیا تھی؟ کہ وہ مریض یا مسافر نہ ہو، یعنی بیمار نہ ہو، بیمار روزہ رکھنے والا انسان جو ہے مریض نہ ہو اور مسافر بھی نہ ہو، اور عورتوں میں جو ہے حاملہ بھی نہ ہو، یا عورت اپنے بچے کو، یعنی دودھ پلانے والی جو ہے عورت، ان عورتوں کو بھی ان سے کہا گیا ہے۔ لیکن اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے تو ان چیزوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت سفر کے حالات بہت مشکل تھے، یہ سارے مراحل بہت الگ تھے، لیکن آج بہت آسانی کے سفر ہیں، اے سی کے سفر ہیں، لیکن شریعت کی طرف سے اسے چھوٹ ہے۔ اگر لیکن انسان کے لیے آسانی ہے، وہ آسانی سے کر سکتا ہے تو کر لے، اس میں کوئی گناہ یا یہ نہیں، لیکن شریعت کی طرف سے اس چیز میں
مریض اور مسافر کو جو ہے چھوٹ دی گئی ہے۔ لیکن بعد میں کیا ان لوگوں کی قضا کرنا ان لوگوں کو؟ جی ہاں، جو بھی یعنی مسافر ہے، مریض ہے، یا جو بھی عورت جس نے ہمیں کہا، جیسے ہم نے بتایا کہ حاملہ ہے، یا ام، ام، اپنے بچے کو دودھ پلانے کی مدت میں ہے، تو اس وقت رمضان کے وقت اس پر روزے فرض ہیں، لیکن بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تب تمام ان روزوں کی اس کو قضا کر لینی چاہیے، قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر آخری چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ چاند دیکھ کر ہی ہمیں روزہ سٹارٹ کرنا ہے، اور چاند دیکھ کر ہی ہمیں روزہ ختم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر ہی روزے مکمل کرو۔ اگر چاند 29 یعنی 29 کو نظر آ جائے تو روزہ 30 نہیں ہوں گے، پھر 1 تاریخ شروع ہو جائے گی۔ اگر بادل آ جائے اور چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 روزے مکمل کر لو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزے کو مکمل کرو۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے یہ، اگر بادل آ جائے تو 30 روزے مکمل کر لو، اگر 2 گواہی دینے والے گواہی دے دے تو روزہ رکھ لو۔ یعنی اس حدیث سے ہم اس بات کا پتہ چلا کہ روزے کا رکھنا اس کی ابتدا بھی، اور روزے کا ختم کرنا اس کا اختتام بھی کس پر ڈیپینڈ ہے؟ چاند کے آنے اور اس کے دکھنے پر ڈیپینڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے ارکان۔ روزے کے 2 ارکان ہیں، ایک نیت، یعنی نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ انسان اس نیکی کا ارادہ کرے جو وہ کرنے والا ہے، اور اس نیکی کا مقصد کیا ہو؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کی رضامندی۔ نیت جو ہے زبان سے کہنا ہے نہیں، بلکہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا بدعت ہے۔ روزے کی نیت زبان سے نہیں، صرف ہمیں دل سے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ بخاری میں، مسلم میں یہ حدیث نمبر 1 ہے۔ تو رمضان کے روزوں کی نیت ہم کس وقت کریں؟ رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت رات میں ہے۔ رات کے کسی نہ کسی حصے میں اس کی نیت ہو تو روزہ رکھنے کی، کہ وہ کل روزہ رکھنے والا ہے، تو اگر اس نے رات میں نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو کمپلسری ہم رات میں نیت کریں کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے جو رات میں روزے کی نیت کر کے رات نہ گزارے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ ہمیں رات میں نیت کرنا روزے کی ضروری ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ یعنی رات گزر جی تو فجر سے پہلے بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس کی روزے کی نیت کر لیں۔ اب ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے، کیا کوئی شخص رمضان کی پہلی رات کو ہی 30 روزوں کی نیت ایک ساتھ کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو ہی 30 روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہر رات ہم جو ہے روزے کی نیت کریں کہ کل انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی بدعت ہے۔ ہم نے اوپر ہی پڑھا تھا کہ اصل نیت کس چیز کا نام ہے؟ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے کل انشاءاللہ ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہماری نیت دل سے ہو۔ اب ہمارے پاس اور ایک سوال یہ آتا ہے کہ نفل روزوں کی نیت۔ تو نفل روزوں میں جو ہے کشادگی دی گئی ہے کہ اگر نفل روزہ ہے تو رات میں نیت نہیں کی تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صبح فجر کے بعد کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ ٹائم اس کی آنکھ جب کھلی ہے تو تقریباً 7 بج رہے ہیں یا 8 بج رہے ہیں، لیکن تب تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے پیا ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو۔ نفل روزوں میں کوئی نیت کی قید نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا حدیث ملتی ہے دلیل کے طور پر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دن میں میرے پاس آئے اور کہا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے عائشہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت کر لی اور کہا کہ میں بے شک روزے سے ہوں۔ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، کھانے کی کوئی چیز کو طلب کرنا، کوئی چیز اگر کھانے کی نہیں تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا۔ تو نفل روزے کے لیے نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب سلسلے میں ہم ایک بات کو ذہن میں رکھیں
کہ اگر کوئی شخص یہ عزم کر لیتا ہے کہ ہاں میں بھوکا پیسہ تو ہوں لیکن میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میں روزہ توڑ دوں گا، ایسی اس نے نیت کی ہے کہ ہاں میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس طرح اگر جو بھوکا پیاسا رہے گا بھی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اصل روزہ توڑنے کی اس نے نیت کر لی ہے، کیونکہ اب وہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نیت روزے کا اہم رکن ہے، تو نیت اس نے توڑنے کی کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب روزے میں کس چیز سے رکنا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، جماع سے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں پتہ ہے کہ حدیث بھی اور قرآن کی آیت میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور کھاؤ پیو جب تک صبح کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے، پھر روزے کو رات مغرب تک پورا کرو۔ اب اس سلسلے میں ہم ایک مسئلہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کھا اور پی لے کہ سورج ڈوب گیا ہے، یعنی مغرب کا وقت ہو گیا افطار کا، یا پھر کوئی انسان اس طرح سے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، سحری کا وقت ہے، کر اس نے سحری کر لی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں بلکہ اس کا الٹا ہوا ہے، یعنی سورج ڈوبا نہیں تھا، ابھی سورج تھا اور سحری بھی جو کر لی ہے تب تک فجر طلوع ہو چکی تھی، تو یہ سمجھ کر اس نے کھا تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی، تو اب اس وقت کیا کرے؟ ایسا اگر ہو گیا ہے تو ایسے روزے کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بادلوں کی وجہ سے سورج کا پتہ نہیں چلتا ڈوبنے کا، بعض دفعہ صبح کوہرا زیادہ ہونے کی وجہ سے، ٹھنڈی کی وجہ سے یا گہرے کوہرے کی وجہ سے ہمیں صبح کا طلوع ہونا نہیں پتہ چلتا، تو انسان کو لگتا ہے کہ ابھی سحری کا وقت ہے، تو ایسے میں انسان کیا کرے جب اس کو بعد میں پتہ چلے کہ نہیں اس نے تو سحری کے وقت کے بعد سحری کی ہے اور افطار جو ہے جلدی کر لی ہے، تو اس کے مطابق اس کو کیا روزے کی قضا کرنی چاہیے؟ ایسے اس کے مطابق ان حالات میں تو صحیح قول کے مطابق اسے روزے کی قضا کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کرنے والے ہیں اور وہ انسان سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ جس میں حدیث کا مفہوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے 3 چیزوں میں معاف کیا ہے۔ ایک ہے خطا، یعنی جان بوجھ کر کوئی اگر غلطی نہیں کر رہا ہے، انجانے میں ہوئی ہے اس سے کوئی غلطی، اور دوسرا ہے بھول جانا، اور تیسرا جب کوئی زبردستی کرتا ہے تو اس میں جو انسان کرتا ہے غلطی یا گناہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو معاف کیا ہے اس امت سے۔ اس سلسلے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن اختیار کر لیا تھا، بادل تھے، لیکن پھر بادل سے سورج ظاہر ہو گیا تھوڑی دیر بعد، لیکن تب تک ہم نے روزہ کھول لیا تھا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں 2 چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک یہ کہ اگر بادل اگر آ جائیں، گہرے بادل ہوں، تو ہمیں افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وقت ہو چکا ہے، ہم دیکھتے ہیں سورج ڈوب گیا ہے، تو ہمیں افطار کر لیں۔ بادلوں کی وجہ سے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ سے ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آٹومیٹک پتہ چل جاتا ہے، ہر جگہ ہر اذان سے ہم لوگوں کو سہولت ہو جاتی ہے، جیسے اذان دی جاتی ہے، بعض جگہوں پر جو ہے کچھ الارم بجائے جاتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ہیں، تو الحمدللہ اس زمانے جیسی مشکلات نہیں ہیں، تو آسانی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور ہم افطار کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر غلطی سے ایسا ہوا تو ہمارے پر ایسا روزہ کی قضا واجب نہیں ہوں گی، کیونکہ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء نے صرف اتنا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ ہم نے افطار کر لیا، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے بعد میں اس روزے کی قضا کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی قضا کرنے کے لیے کہا ہوتا تو حدیث میں ضرور یہ بتایا ہوتا، ذکر کیا ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، یا بعد میں انہوں نے اس روزے کو کی قضا کی ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کبھی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، انسان روزے کو اپنا پورا کر لے، اس کی قضا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔